بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ عزت، شہرت اور اقتدار کا سورج جب بھی کسی مٹی کے بنے انسان پر طلوع ہوتا ہے تو مچتے غبار حضرت انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ پورے ارض پر اس سے زیادہ خوش قسمت، طاقتور اور عقل و شعور کا اور کوئی مالک نہیں ہے، اور پھر اس نشے میں غرق وہ ناکامی، کمزوری یا شکست بھول جاتا ہے۔ لیکن جب قدرت ایسے انسان کو ٹھوکر لگاتی ہے، اوقات یاد دلاتی ہے، تو پھر یہ اقتدار کے کیٹو سے نیچے بھی اترتا ہے اور دائیں بائیں بھی دیکھتا ہے۔ ایسا ہی ایک کمزور لمحہ تاریخ انسانی کے عظیم فاتح سلطان محمود غزنوی پر بھی آیا۔ محمود غزنوی جو سمجھتا تھا کہ پوری کائنات اسی کے دم سے دھڑک رہی ہے، اس کی اپنی نفس ڈوبنا شروع ہو گئی، اور پھر سلطان محمود غزنوی جیسا عظیم پرجلال فاتح ایک خاک نشین درویش کے در پر سواری بن کے کھڑا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر کئی کامیاب حملے کر چکا تھا، لیکن ایک شہر میں آ کر فتح اس سے روٹ چکی تھی۔ ناکامی بار بار اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ کئی کوششوں کے باوجود سومناتھ کی بت شکنی کرنے میں ناکام رہا تھا۔ ناکامی کے بعد اس نے امید بھری نظروں سے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، سہارے ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ مشکل کے اس وقت میں اسے ایک صاحب کرامت درویش کا پتہ چلا، جس کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوتی تھی، لیکن بادشاہ وہاں جانا توہین سمجھ رہا تھا۔ اس لیے اس نے سوچا کہ پہلے درویش کی ولایت کو آزمایا جائے۔ اگر وہ اس آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترتے تو پھر اس سے مدد مانگی جائے۔ اب سلطان نے اپنے خاص غلام ایاز کو بلایا اور کہا کہ میں ایک صاحب کرامت بزرگ سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کے بقول اس کا دوسرا ثانی قرائے ارض پر موجود نہیں، لیکن میں اس سے ملاقات سے پہلے اس کے روحانی کمالات اور مقام کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے تمام انتظامات تم کرو گے، یہ تمام خفیہ طور پر ہوں گے، خدام اور کنیزوں کو ساتھ لیا جائے گا۔ ہم اس کی درگاہ سے کچھ دور قیام فرمائیں گے۔ ایاز نے سلطان کے حکم کی تعمیل شروع کر دی۔ اب سلطان کنیزوں، غلاموں اور ایاز کے ساتھ اس درویش کی طرف روانہ ہوا اور قریب جا کر خیمے لگا دیے۔ خیمے لگ گئے تو سلطان نے درویش کی طرف اپنے چند آدمی روانہ کیے اور انہیں یہ پیغام بھجوایا کہ خدا کا فرمان ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسولوں کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد حاکم وقت کی اطاعت کرو۔ پھر میرا سلام دینا اور کہنا کہ سلطان محمود غزنوی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ درویش نے جب بادشاہ کا پیغام سنا تو ادائے بے نیازی سے فرمایا، مجھے اللہ نے بادشاہ کی آمد کی اطلاع پہلے ہی دے دی ہے۔ دوسری بات اس کے پیغام کی ہے، تو میں اللہ کی اطاعت میں اس قدر گم ہوں کہ مجھے کسی اور کی اطاعت کا ہوش ہی نہیں ہے۔ ان حالات میں امیر کی اطاعت کی پرواہ بھی نہیں ہے، اس لیے بادشاہ کو ضرورت ہے تو وہ خود فرش نشین کے پاس آ جائے۔ سلطان محمود غزنوی نے جب یہ پیغام سنا تو برملا پکار اٹھا کہ یہ واقعی کوئی صاحب کرامت کامل بزرگ ہیں۔ غلام ایاز نے ادب سے کہا کہ شہنشاہ حضور، میں تو پہلے ہی فکر مند تھا، کہیں یہ بزرگ آپ کے پاس آنے سے انکار ہی نہ کر دیں، کیونکہ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ کوئی اللہ کے حقیقی بے نیاز بزرگ ہیں۔ ایاز کی بات سن کر محمود نے فیصلہ کیا کہ درویش وقت کی بارگاہ میں بنفس نفیس جایا جائے۔ اب بادشاہ نے ایاز کو حکم دیا کہ میری جگہ وہ شاہی لباس پہن لے، اور خود ایاز کا غلامانہ لباس محمود نے پہن لیا، اور صحت مند کنیزوں کو مردانہ لباس پہنا دیا گیا، اور سب کو حکم جاری کیا گیا کہ وہ اپنی زبان بند رکھیں، اور ایاز کو تاکید کی کہ وہ فقیر کے حضور بطور بادشاہ پیش ہوگا اور محمود بطور غلام پیش ہوگا۔ بادشاہ ابھی بھی بزرگ کی ولایت آزمانے کے چکر میں تھا۔ اب جب ایاز اور محمود درویش کے دربار میں پہنچے تو ایاز نے بادشاہوں کی طرح سلام کیا۔ اب درویش نے ایاز کے سلام کا جواب تو دیا، لیکن اصل توجہ محمود کو دی، ایاز کو توجہ نہ دی۔ زیادہ گفتگو محمود سے کی۔ آخر محمود نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے بادشاہ پر توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ تو درویش نے دھیمے دل نشین لہجے میں فرمایا کہ میں تیرے بادشاہ سے نہیں، تو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ محمود نے حیرت سے پوچھا، حضرت کیوں؟ تو درویش نے گہری نظروں سے اور تبسم بھرے لہجے میں کہا
اس لیے کہ تمہارا بادشاہ چند لمحوں کا ہے اور اسے مجھ سے کچھ دریافت بھی نہیں کرنا، لہٰذا میں اس سے بات کیا کروں؟ محمود حیرت سے بولا کہ حضور میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ تو درویش کے لہجے میں اب ہلکا سا جلال آ گیا اور کہا کہ فریب کا جال تو بن سکتے ہو مگر میری آسان بات نہیں سمجھ سکتے۔ تم نے میرا امتحان لینے کے لیے اپنے غلام کو شاہی لباس پہنا کر بادشاہ بنایا ہوا ہے تاکہ تم مجھے اپنے سامنے شرمندہ کر سکے، لیکن یہ تمہاری حماقت ہے۔ تو ایسے ہزاروں شاطرانہ جال بن لے، میرا خدا مجھے سرخرو ہی کرے گا۔ بادشاہ اپنے ہی عرق ندامت میں ڈوب گیا اور شرمندہ معذرت خانہ لہجے میں بولا، میں نے جال ضرور بچھایا مگر آپ جیسا شہباز میرے جال میں نہیں پھنس سکا۔ پھر درویش نے پرجلال آواز میں کہا، ان غیر محرم عورتوں کو باہر نکال دو تاکہ تمہارے ساتھ کوئی بات کی جا سکے۔ محمود نے شرمندہ ہو کر کنیزوں کو باہر بھیج دیا۔ تو درویش نے دعا دی اور کہا کہ خدا تمہاری عاقبت سنوار دے۔ محمود نے آپ کی خدمت میں اشرفیوں کی بوری پیش کی۔ تو فقیر نے کہا، پہلے تو میری یہ خشک روٹی کھا لو۔ بادشاہ نے روٹی منہ میں ڈالی مگر کوشش کے باوجود اسے نکل نہ سکا۔ معذرت کی، روٹی مجھ سے نکلی نہیں جا رہی۔ اب درویش نے فرمایا کہ جس طرح میری خشک روٹی تم نہیں نکل سکتے، اسی طرح تمہاری اشرفیاں میرے حلق میں پھنس جائیں گی، لہٰذا ان کو واپس لے جاؤ۔ بادشاہ نے کہیں زیادہ منا سماجت کی لیکن بے نیاز درویش نے انکار کیا۔ پھر بادشاہ نے دعا کی درخواست کی، دعا کریں کہ خدا مجھے سومنات کا قلعہ فتح کرنا نصیب کرے۔ درویش باکمال نے دعا فرمائی اور اپنا پیراہن بادشاہ کو دیا اور پرجلال لہجے میں کہا، اب جب تم حملے کی غرض سے ہندوستان جاؤ تو نماز کے بعد میرا یہ پیراہن ہاتھ میں پکڑ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا، خالق کائنات تمہیں عظیم و شان فتح سے ہمکنار کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ محمود ہندوستان کیا تو درویش خدا کے پیراہن کی بدولت فاتح سومنات بن کر لوٹا اور آنے کے بعد فوراً درویش کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شکریہ ادا کیا، بہت سارے تحائف اور اشرفیاں پیش کی اور درخواست کی کہ کوئی حکم ہو تو میں بجا لانے میں خوشی محسوس کروں گا۔ سلطان نے فقیر کی خانقاہ کی بہت زیادہ تعریف کی تو بے نیاز فقیر نے فرمایا کہ محمود، تم اتنی وسیع و عریض سلطنت کے اکلوتے وارث ہو، دنیا جہاں کی نعمتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر ہو چکی ہیں، اس کے باوجود تمہاری ہوس کم نہیں ہو رہی۔ وسیع و عریض سلطنت کے ہوتے ہوئے تم پھر بھی درویش کی جھونپڑی پر نظر رکھتے ہو۔ بادشاہ شرمندہ ہوا اور رخصت ہونے لگا تو درویش اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ محمود بولا کہ حضرت، جب میں پہلے حاضر ہوا تو آپ نے یہ عزت مجھے بالکل بھی نہیں دی، اور اب کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تمہارے ساتھ شاہی غرور اور جلال تھا اور تم میرا امتحان لینے آئے تھے، جبکہ اس بار تمہارا ظاہر و باطن عاجزی و انکساری سے بھرا ہوا ہے، اس لیے اب تمہاری تعظیم لازم ہو گئی ہے۔ بادشاہ سلطان محمود غزنوی جس درویش کے در پر دامن مراد پھیلانے حاضر ہوا، وہ اپنے وقت کے مشہور و معروف حضرت صاحب ولایت کرامت بزرگ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو روحانی فیض کے لیے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر سالوں سال حاضر ہوتے رہے۔ ان سے آپ کا خصوصی روحانی تعلق تھا۔ معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ اب ہمیں اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔